السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ذیشان مدنی۔ جیسا کہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے کہ الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں الحمدللہ عز و جل 10 دن یعنی آخری عشرے کا اعتکاف کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ پورے ماہ کا عاشقان رسول اعتکاف کرتے ہیں، اور آخری عشرے کا بالخصوص ایک تعداد ہوتی ہے جو الحمدللہ عز و جل 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں 10 دن کا اعتکاف کا کیا فائدہ ہے، اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے اسلامی بھائی، یوں ہی تو اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، مگر عشاق کے لیے، عاشقان رسول کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے۔ یہ تصور ہی ذوق افزا ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سنت ادا کرتے ہیں۔ عاشقوں کی تو دن ہی ہوتی ہے کہ فلاں کام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، بس اسی لیے ہمیں بھی کرنا ہے، مگر عمل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے لیے کوئی شرعی ممانعت نہ ہو۔ ایک اور فرمان سنتے ہیں کہ ایک دن کے اعتکاف کی بھی کیا فضیلت ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی، بڑا ہی پیارا موقع ہے کہ ہمارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہاں صغیرہ گناہ مراد ہے تو ہمارے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم بھی آخری عشرے کا اعتکاف کریں، تو 10 دن ضرور اعتکاف کریں اور خوب اس کی برکتیں لوٹیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ کی سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں جس جگہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے لیے سریر یعنی تخت بچھاتے تھے، وہاں بطور یادگار ایک مبارک ستون بنام اسطوانۃ السریر آج بھی قائم ہے۔ خوش نصیب عاشقان رسول اس کی زیارت کرتے اور حصول برکت کے لیے یہاں نوافل بھی ادا کرتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی
پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب گنبد کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی یہ استوانۃ السریر، ہمیں یہ ستون بھی دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامیوں، بڑا برکتوں والا مہینہ، بڑا پیارا مہینہ چل رہا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں، اس پیغام کو خود بھی سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پیغام ثواب کی نیت سے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ بھی 10 دن کا اعتکاف کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔